محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار یہ کافروں کے اوپر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم اور آپس میں بہت مہربان ہیں، تراہم رکعا سجدا تو اس کو دیکھتا ہے کہ رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے ہیں، رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے ان کو دیکھتا ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا تلاش میں رہتے ہیں یا تلاش کرتے ہیں فضلا من اللہ اللہ کی طرف سے فضل ورضوانا اور اس کی خوشنودی، اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی کے متلاشی ہیں، وہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ سیماہم ان کی نشانی یا ان کے نشان، فی وجوہہم ان کے چہروں کے اوپر، من اثر السجود جو سجدوں کے آثار ہیں اس کی وجہ سے ان کے چہروں کے اوپر نشان ہوتے ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل یہی مثال ہے ان کی تورات میں اور یہی مثال ہے ان کی انجیل میں، کزرع اس کھیتی کی طرح ہیں، اخرج شطأہ جس نے کومپل نکالی، فآزرہ پھر اس کو مضبوط کیا، فاستغلظ اور پھر وہ سخت ہو گئی، فاستوى علی سوقہ اور پھر وہ اپنے تنے کے اوپر کھڑی ہو گئی، یعجب الزراع جو کاشتکاروں کو بڑی اچھی لگتی ہے، لیغیظ بہم الکفار تاکہ غصہ دلائے کافروں کو، وعد اللہ الذین آمنوا وعدہ کیا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، منہم ان میں سے، مغفرۃ واجرا عظیما مغفرت کا اور بڑے اجر کا اللہ نے وعدہ کیا۔ اب یہ جو ساری آیت ہے اس میں یا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اور یا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی بات ہے، صحابہ کرام کی مدح اور ان کے اوصاف بیان کیے گئے۔ ہوا اصل میں یہ تھا جو واقعہ حدیبیہ کا ہم سب پڑھ آئے ہیں، اس واقعے کے اندر ایک جو ایونٹ یہ ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ انہوں نے لکھنے نہیں دیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ایگری کر لیا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا چلیں ٹھیک ہے، یہ اگر محمد الرسول اللہ نہیں لکھنے دیتے تو محمد بن عبداللہ لکھ دیں، اور معاہدے کے اندر محمد بن عبداللہ لکھا گیا۔ اس پر جو ہے وہ لوگوں کو، صحابہ کرام کو بہت تشویش بھی ہوئی کہ باوجود سچے ہونے کے اور باوجود اللہ کے سچے نبی ہونے کے اور باوجود حق پر ہونے کے اور باوجود اس کے کہ قریش باطل پر ہیں، ہم پھر بھی اس طرح ان کی ساری باتیں مانے جا رہے ہیں۔ تو وہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرماتا ہے، یہ صورت نازل ہوئی، اس نے بتایا کہ فتح ہے فتح ہے فتح ہے، یہاں فرمایا محمد الرسول اللہ، یہاں محمد مبتدا ہے اور رسول اللہ اس کی خبر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی تم جتنی مرضی دفعہ لکھتے جاؤ محمد بن عبداللہ، محمد تو اللہ کے رسول ہیں، سبحان اللہ۔ اور ان کے لمبے چوڑے اوصاف بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، جب یہ کہہ دیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو بس کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے اوصاف وہ صرف اس میں آ جاتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا
نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن میں کل 4 دفعہ آیا ہے۔ ایک یہ والی آیت، آیت نمبر 29 اس کی سورہ فتح کی آخری آیت ہے۔ ایک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے۔ ایک سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کے اندر آیا ہے، اور ایک سورہ محمد کی آیت نمبر 2 کے اندر آیا ہے۔ کل 4 مقامات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے۔ باقی ہر جگہ جب اللہ خطاب فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا جب بھی بات ہوتی ہے تو یا ایھا الرسول، یا تو الرسول کہہ کے، یا ایھا الرسول کہہ کے، یا ایھا الرسول کہہ کے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں یا ایھا المزمل کہہ دیا، یا ایھا المدثر کہہ دیا، مختلف قسم کے القابات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو خطاب کر لیا، لیکن یا محمد کہہ کے اللہ کریم نے پورے قرآن میں ایک دفعہ بھی خطاب نہیں فرمایا۔ باقی نبیوں کے بارے میں یا نوح، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، ان کے لیے، باقی نبیوں کے لیے ڈائریکٹ نام ہے، اور نام لے کے اللہ نے خطاب فرمایا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام لے کے خطاب نہیں فرمایا۔ ہر جگہ، لیکن 4 جگہ پہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آیا ہے، ہر جگہ پہ سیاق و سباق کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ یہاں جو محمد الرسول اللہ آیا تو یہ بتانے کی ضرورت تھی کہ جس کو تم محمد بن عبداللہ لکھ کے معاہدہ کر رہے ہو، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، اور وہ اللہ کے رسول رہیں گے، اور تمہارے یہ کہنے سے کہ یہ محمد بن عبداللہ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو۔ لہٰذا ایک تو یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے وہ یہ۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی چند اوصاف بتائیں جو آپ کے ساتھ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ وہ اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے اوپر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم، بڑے مہربان ایک دوسرے کے۔ اللہ اکبر! دیکھیں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سارے لوگوں کے اوپر، اپنے سارے صحابہ کے اوپر بڑے مہربان تھے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں اگر کوئی تکلیف پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا شاق گزرتا ہے۔ حریص علیکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہاری ہر بات کے حریص ہیں کہ تمہیں ہر چیز ملتی جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بڑے نرم ہیں، اور صحابہ کرام جو ہیں وہ بھی آپس میں نرم ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ رؤوف الرحیم ہیں، آپ رافت کرنے والے ہیں، آپ نرمی کرنے والے ہیں۔ اور جہاں تک صحابہ کرام کی بات ہے، ان کی خصوصیت بھی یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے سخت ہیں، اشداء علی الکفار، سخت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ کافروں کے ساتھ کبھی نرمی نہیں کرنی، جن کے ساتھ جو لڑنے والے کافر ہیں، حربی کافر، ان کے ساتھ کبھی نرمی نہیں کرنی۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کافروں کے خلاف جہاد کرو اور ان کے اوپر سختی کرو، منافقین اور کافروں کے ساتھ جہاد کرو اور ان کے اوپر سختی کرو، واغلظ علیہم، ان کے اوپر سختی کرو۔ اور اسی طرح اہل ایمان سے بھی فرمایا کہ ان کے ساتھ مشرکین کے ساتھ قتال کرو، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور کافر جو ہیں وہ تمہارے اندر سختی محسوس کریں۔ یعنی مسلمان کبھی ان کافروں کے ساتھ، ان کافروں سے مراد جب بھی یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کافروں کے ساتھ، تو کافروں سے مراد حربی کافر ہوتے ہیں، یعنی ہر کافر کے ساتھ سختی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ کے اندر یہ الگ الگ کیٹیگریز بتا دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے تمہیں منع نہیں کرتا جو لوگ تمہارے خلاف لڑتے نہیں ہیں، تمہیں گھروں سے نکالتے نہیں ہیں، ان تبروہم تقسطوا الیہم، اللہ تعالیٰ اس بات سے منع نہیں کرتا
کہ تم ان سے کوئی نیکی کرو اور ان سے اچھا سلوک کرو. ان اللہ یحب المقسطین. اللہ تعالیٰ جو انصاف کا سلوک کرنے والے ہیں، عدل کا سلوک کرنے والے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا. لہذا جو لوگ تم سے لڑتے نہیں ہیں، حربی کافر نہیں ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اللہ منع نہیں کرتا. تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ تو ان سے منع کرتا ہے جو لوگ تمہارے خلاف لڑتے ہیں، جن لوگوں نے تمہیں گھروں سے نکالا اور پھر تمہیں گھروں سے نکالنے والوں کی مدد کی، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے ان تولوہم، ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنی، کہ جو ان کے ساتھ جو دوستی کرے گا فاولئک هم الظالمون، وہ ظالموں میں سے ہوگا. لہٰذا یہ جو سختی ہے کہ کافر تمہارے اندر سختی محسوس کریں، اور اشداء علی الکفار، ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک کسی ایسے معاشرے میں رہ رہے ہوں جہاں کافر بھی رہتے ہیں اور مسلمان بھی رہتے ہیں، تو آپ کے پڑوس میں کوئی کافر رہتا ہو تو آپ اس کے ساتھ بس سختی کا رویہ رکھیں. جی قرآن نے کہا ہے اشداء علی الکفار، کافروں کے ساتھ زیادہ سخت، یا قرآن نے کہا ہے وَلْيَجِدُ فِيكُمْ غِلْظَةً، یہ تمہارے اندر جو ہے سختی محسوس کریں تو ان کے ساتھ سخت رویہ رکھیں. نہیں، یہ نہیں ہے. اس سے مراد دیکھیں، ہم تو یہاں پاکستان کے اندر رہتے ہیں تو یہ تو زیادہ تر مسلم معاشرہ ہے، تو جو دین جس معاشرے کے اندر آیا تھا، مدینے کا معاشرہ، وہ ملٹی کلچرل معاشرہ تھا. وہاں پہ سارے مذاہب کے لوگ تھے، اور دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے وہاں پہ عملاً بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور قرآن نے اس کی ساری وضاحت کر دی کہ جو لوگ لڑتے نہیں ہیں نا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے قرآن نے منع نہیں کیا. لہٰذا اگر آپ کے ساتھ کوئی رہتا ہے، کوئی پڑوسی ہے، اس کا جو حق جوار ہے، پڑوسی ہونے کا حق ہے، وہ آپ کے اوپر ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی کافر ہو تو اس کا بھی آپ کے اوپر حق ہے. اگر وہ مسلمان ہو تو اس کے دو حق ہیں، ایک حق اسلام اور ایک حق جوار، پڑوسی ہونے کا حق اور مسلمان ہونے کا حق. اور اگر وہ رشتہ دار بھی ہو پھر اس کا تین حق ہیں، پڑوسی ہونے کا حق بھی، مسلمان ہونے کا حق بھی، اور رشتہ دار ہونے کا بھی حق. پھر اس کے حق اس طرح سے، تو ہمسایہ اجنبی ہو چاہے ہمسایہ رشتہ دار ہو، اس کا حق ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کے اندر فرمایا والجار الجنب والجار ذی القربى، یعنی رشتہ دار ہمسایہ اور اجنبی ہمسایہ کوئی بھی ہے، تو وہ کافر بھی ہو سکتا ہے. کافر بھی ہمسایہ ہو تو اس کا حق ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہوتا ہے. اور اس اچھے سلوک سے اللہ نے منع نہیں کیا. یہ کیٹاگوریکلی اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کر دیا کہ حربی کافر جو لڑنے والے ہیں یا لڑنے والوں کی مدد کرنے والے ہیں یہ اور ہیں، اور جو عام شہری ہیں وہ چاہے کفار میں سے ہوں، نان مسلمز میں سے ہوں، وہ کوئی بھی ہوں، آپ ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے یعنی پرامن بقائے باہمی کے اصول کے تحت آپ رہ سکتے ہیں. آپ نے ان کو کچھ نہیں کہنا، انہوں نے آپ کو کچھ نہیں کہنا، ان کے ساتھ آپ حسن سلوک کر سکتے ہیں. ان کے ساتھ ایسی سختی دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں. لہذا یہاں جو اشداء علی الکفار رحماء بینہم کہا، تو ان کافروں سے مراد وہ کافر ہیں جو حربی کافر ہیں، ان کے ساتھ بڑا سخت رویہ رکھتے ہیں اور آپس میں بڑے رحماء ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے مہربان ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ رکوع اور سجدے میں رہتے ہیں. اللہ، یعنی نمازی ہیں، ہر وقت رکوع سجدے میں رہتے ہیں. فرض نمازیں تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ وہ نوافل میں بھی ہر وقت پڑھتے ہیں. تو یہ دیکھیں نمازیں جو ہیں وہ یا رکوع سجدہ کرنا، یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی ریاکاری کر رہا ہو، یعنی ریا کے لیے بھی ہو سکتا ہے. لیکن اندازہ کیجئے یہ جو نفوس قدسیہ ہیں، یہ جو صحابہ کرام ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، ان کے بارے میں اللہ کریم نے ذرا بھی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی.
یہاں پہ صرف یہ اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتا کہ وہ تراہم رکعن سجدن، کہ آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ رکوع سجدے کرتے ہیں، بس اتنی بات فرما دیتا. تو باتیں کرنے والوں کو اور صحابہ کے دشمنوں کو یہاں سے کئی نکتے مل جانے تھے کہ سجدے تو کرتے ہیں لیکن وہ پتہ نہیں کیسے سجدے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ وہ سجدے پتہ کیسے کرتے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں. اتنے خالص سجدے ہیں، گویا صحابہ کرام کے سجدے، صحابہ کرام کے رکوع، اللہ کریم نے ان کے بھی خالص ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دی کہ جتنے خالص وہ سجدے کرتے ہیں ان کے اتنے خالص پتہ نہیں کسی کے سجدے ہوں گے نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ جن کو ملا ہے وہ صحابہ کرام. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں کے اندر ان کے نشان ہیں، ان کے سجدوں کے اثر کی وجہ سے. سجدوں کا اثر ان کے چہروں سے نظر آتا ہے، چہروں کے اندر نشان. چہروں کے اندر نشان کا ایک تو مطلب یہ ہوتا ہے، ہم عام طور پر سمجھتے ہیں یہ جو یہاں پہ گٹھا سا پڑ جاتا ہے نا سجدے کر کے یہاں، تو ہم کہتے ہیں یہ ہے سجدہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. تو یہ گٹھے اگر پڑے ہوئے ہیں تو یہ تو بڑی بات ہے. محراب ہم کہتے ہیں محراب پڑ گیا، حالانکہ یہ جو یہاں پہ جو بھی گٹھا پڑتا ہے اس کی وجہ میڈیکل وجہ ہے. یعنی بعض لوگوں کی سکن کو یہ جو نیچے پاؤں لگتے ہیں صفوں کے اوپر اور پاؤں والی جگہ پہ آپ ماتھا رکھتے ہیں تو اس میں کوئی ایسے جراثیم پیدا ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو گٹھا پڑ جاتا ہے، واللہ اعلم. تو جس کے نہیں پڑا ہوا، اگر یہ محراب جو ہے یہی علامت ہے اثر سجود کی، تو پھر آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کے جو ہے وہ یہ محراب نہیں پڑا ہوتا. تو جس کے محراب نہیں پڑا ہوتا پھر اس کے سجدے تو ضائع ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی ضائع نہیں ہوئے. اثر السجود کا یا سیماہم فی وجوہہم کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس کا گٹھا پڑا ہوا ہو، محراب پڑا ہوا ہو، یہ معنی نہیں ہے. معنی یہ ہے کہ اس کے چہرے پر نور اور رونق ہو. اللہ اکبر. جس کے چہرے پر نور اور رونق ہوتی ہے سجدے کے نشان کی وجہ سے، سجدے کے اثر کی وجہ سے، وہ اس سے مراد ہے. اللہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یعنی سمت الحسن، اس سے مراد ہے خوبصورت انداز اور حیت، یعنی چہرے سونے ہو جاتے ہیں، چہرے خوبصورت ہو جاتے ہیں، اس میں ایک نور آ جاتا ہے، ایک رونق آ جاتی چہروں کے اوپر. اور وہ رونق جو ہے وہ صحابہ کرام کے چہروں کے اوپر آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے وہ ساری رات جاگ رہا ہو اور سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھا جو ہے وہ اپنے وقت ضائع کر رہا ہو. ایک شخص جو ہے چلے تھوڑا سا ہم سوشل میڈیا کو نہیں کرتے، ہم کسی اور بات کو کر لیتے ہیں کہ ایک آدمی ساری رات شراب و کباب میں گزارے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور دوسرا شخص ساری رات اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر گزارے. تو صبح دونوں کو چہرے ایک جیسے نہیں ہو سکتے. ایک کے چہرے کی رونق اور ایک کے چہرے کی پھٹکار وہ سامنے نظر آئے گی. جس شخص نے ساری رات اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہے اس کا چہرہ کبھی پر رونق نہیں ہو سکتا، اور جس شخص نے ساری رات اللہ کی فرما برداری میں گزاری ہے اور اللہ کو خوش کرنے میں گزاری ہے، اللہ اکبر، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا چہرہ پر رونق نہ ہو اور پر نور نہ ہو. تو یہ اس سے مراد ایک نور اور رونق ہے جو اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کے اندر، صحابہ کرام کے چہروں کے اوپر موجود ہے. ذالک مثلہم فی التورات، یہی مثال ہے ان کی تورات میں. یہ جو مثال ہوتی ہے نا، مثل سے مراد مثال بھی ہوتی ہے، مثل سے مراد وصف بھی ہوتا ہے، مثال بھی اور وصف بھی. یہاں اس سے مراد وصف ہے. ذالک مثلہم فی التورات، یہی وصف ان کا تورات میں بھی بیان ہوا ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ تورات میں کتاب استثناء میں یہ باقاعدہ بیان ہوا ہے کہ ایک شخص آئے گا
فاران کی چوٹیوں سے 10,000 قدسیوں کے ساتھ حملہ کرے گا۔ تو فاران کی چوٹی، فاران ایک پہاڑ کا نام ہے جو حجاز کے اندر ہے، تو وہاں سے آئے گا اور 10,000 قدسیوں کے ساتھ، 10,000 قدوسیوں کے ساتھ، یعنی پاک باز لوگوں کے ساتھ 10,000۔ اور 10,000 کا فگر بھی بڑا عجیب و غریب ہے، اگرچہ تورات کے اندر بھی اور انجیل کے اندر بھی بہت تحریف ہو چکی، لیکن ان کے پھر بھی اس کے اندر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں یہ موجود ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو 10,000 کا فگر ہے نا، یہ پرانے ایڈیشنز کے اندر موجود ہے، تو نئے ایڈیشنز میں انہوں نے 10,000 کا فگر بھی اڑا دیا ہے، لاکھوں کر دیا اس کی جگہ پہ، یا کچھ اور کر دیا، واللہ عالم۔ تو 10,000 کا فگر اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ فتح کرنے کے لیے آئے ہیں تو آپ کے ساتھ 10,000 لوگ تھے، 10,000 صحابہ کرام تھے۔ تو اس کا ذکر جو ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ، تورات کے اندر بھی یہی وصف بیان ہوا ہے ان کا کہ یہ پاک باز لوگ ہیں، 10,000 پاک باز لوگوں کا ایک لشکر ہوگا۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور یہی وصف جو ہے ان کا انجیل میں بھی بیان ہوا ہے، اور انجیل کے بھی مختلف جو کتابوں کے اندر اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا تذکرہ ہے، ان کے اوصاف کا ذکر ہے۔ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، اچھا یہاں اگر وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ جو ہے یہاں پہ اگر وقف نہ کریں، یعنی مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاتِ پر تو وقف ہو گیا، وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ، یعنی اور ان کا وصف انجیل میں کیا بیان ہوا ہے؟ کَزَرْعٍ، جیسے ایک کھیتی ہو، یعنی کھیتی والا وصف ان کا انجیل میں بیان ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جیسے ایک کھیتی ہو، اخرج شطأہ فآزرہ، کہ جیسے اس نے کومپل نکالی، بالکل جب بیج پھٹتا ہے اور اس میں سے نئی کوئی نکلتی ہے، کوئی شگوفہ نکلتا ہے، تو اس کومپل کو شطأہ، اخرج شطأہ، اس کی نئی کومپل نکالی، فآزرہ، پھر اس کو مضبوط کیا، تقویت دی، فآزرہ فاستغلظ، پھر وہ سخت ہو گئی، مضبوط ہو گئی، موٹی ہو گئی، فاستوى علی سوقہ، اور پھر وہ اپنے تنے کے اوپر کھڑی ہو گئی۔ یہ کن کی مثال دی گئی ہے؟ صحابہ کرام کی، یعنی پہلے تھوڑے تھے، پھر آہستہ آہستہ بڑے تھے، زیادہ ہوتے گئے، پھر ان کی تعداد اتنی ہو گئی کہ وہ جیسے کوئی اپنی تنے کے اوپر درخت کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کومپل جو ابتدا میں کومپل تھی، بعد میں وہ اتنے مضبوط ہو گئے کہ جیسے وہ ایک اپنے تنے پہ مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہوئی کھیتی ہوتی ہے اور پودے ہوتے ہیں۔ یعجب الزراع، یہ کسانوں کو بڑے بھلے لگتے ہیں جب کھیتی اس موقع پر آ جاتی ہے نا، کہ ہر پودا جو ہے وہ اپنے تنے کے اوپر مضبوطی کے اوپر کھڑا ہو جائے، تو کسان بڑا خوش ہوتا ہے۔ یعجب الزراع، کسانوں کو بہت خوبصورت لگتا ہے یہ۔ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ غصہ دلائے کافروں کو، یعنی مسلمان صحابہ کرام جس قدر مضبوط ہوتے گئے، کافروں کا غصہ بڑھتا گیا۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ جس شخص کے دل میں صحابہ کرام کے خلاف غصہ ہو، جس شخص کے دل میں صحابہ کرام کے خلاف کوئی ناراضگی ہو، کوئی جلن ہو، کوئی گھٹن ہو صحابہ کرام کے خلاف، لیغیظ بہم الکفار، اللہ اکبر۔ بس فرق اتنا ہے کہ ان کو ہم اس طرح سے کافر کہہ نہیں سکتے کہ یہ کافر ہو گیا، یہ اسلام سے باہر خارج ہو گیا، لیکن ہے حالت اس کی یہی ہے کہ جس کے دل میں صحابہ کرام کا ادب نہیں ہے، صحابہ کرام کے خلاف غصہ ہے، ناراضگی ہے، جلن ہے کسی بھی طرح کی، وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، من اصبح من الناس فی قلبہ غیظ علی احد من اصحاب رسول اللہ، جس شخص کا دل صحابہ کرام میں سے کسی کے خلاف بھی، کسی ایک کے خلاف، علی احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک کے خلاف غصے سے بھرا ہوا ہو، جس کے دل میں غصہ ہو صحابہ کرام میں سے کسی ایک کے بارے میں، فقد اصابتہ ھذہ الآیہ، اس کے اوپر یہ آیت صادق آتی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جس شخص نے بھی صحابہ کرام کے خلاف، اور دیکھیں صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے معیار ایمان قرار دیا، اللہ کریم نے قرآن میں سرٹیفکیٹ دیے، اور یہ جو یہاں بھی سرٹیفکیٹ، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان والے ہیں اور عامل الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، منہم ان میں سے، مغفرۃ واجرا عظیما، مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے سارے اہل ایمان کے بارے میں، لہٰذا وہ سارے اہل ایمان صحابہ کرام میں سے ہو۔ دیکھیں جو بندہ صحابہ کرام میں سے مرتد ہو گیا، جو صحابہ کرام میں سے جو شخص مرنے سے پہلے مرتد ہو گیا، وہ صحابی نہیں ہے۔ جب صحابہ کرام کہا جاتا ہے تو صحابی وہ ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا ہو، اور حالت ایمان میں ہی اس کی وفات ہوئی ہو، اپنی وفات تک ایمان پر قائم رہا ہو، وہ صحابی ہے۔ اور ایسے شخص کے بارے میں کسی طرح بھی ذرہ بھر بھی کسی کے دل میں کوئی ایسی بات ہو تو لیغیظ بہم الکفار کی آیت اس کے اوپر صادق آتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو ان کے ساتھ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اور پھر ویسے بھی بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، اس کا صحابہ کرام کی شان میں، سبحان اللہ، بہت ساری باتیں ہیں صحابہ کرام کی شان میں، لیکن یہ بڑی ایک عجیب حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاتی زمان فیغزو فئام من الناس، ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں میں سے ایک گروہ لڑے گا، یعنی جہاد کرے گا یا جنگ کرے گا، فیقال، پھر کہا جائے گا، فیکم من صاحب النبی، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہو؟ اللہ اکبر۔ اور کہا جائے گا نعم، ہاں ان میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان میں ہیں۔ فرمایا فیفتح علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرما دے گا، اس لیے فتح عطا فرما دے گا کہ ان کے اندر صحابہ کرام موجود ہیں۔ پھر فرمایا کہ پھر ثم یاتی زمان، پھر ایک موقع آئے گا، پھر ایک زمانہ آئے گا کہ پھر جنگ ہوگی، فیقال فیکم من صاحب اصحاب النبی، اللہ اکبر، پوچھا جائے گا کیا تمہارے اندر کوئی ایسا آدمی ہے جو اصحاب نبی کا ساتھی ہو، نبی کے ساتھیوں کا ساتھی ہو، اصحاب نبی کا ساتھی ہو؟ تو کہا جائے گا ہاں، اور جب کہ کہا جائے گا کہ ہاں، فیفتح علیہ، ان کو بھی اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما دے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ثم یاتی زمان، پھر ایک زمانہ آئے گا کہ پھر جنگ ہوگی، تو ان سے کہا جائے گا کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے من صاحب اصحاب النبی، اللہ اکبر، جو اس شخص کا ساتھی ہو جو اصحاب نبی کے ساتھ رہا ہو، اصحاب نبی کے ساتھ رہنے والوں کا ساتھی ہو، کوئی ہے؟ کہا جائے گا ہاں ہے، اللہ ان کو بھی فتح عطا فرما دے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی برکت اتنی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہونے کا اتنا بڑا اعزاز ہے کہ جو ہوگا ان کے ساتھ ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرما دے گا۔ اور پھر یہ گویا یہ ساری اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کے صفات بیان کر دی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، کفار کے لیے سخت ہیں، آپس میں بڑے نرم ہیں، عبادت گزار ہیں، اللہ کے فضل اور خوشنودی کے طلبگار ہیں، سجدوں کی وجہ سے چہرے روشن ہیں، اور یہ لہلہاتی کھیتی کی طرح ہیں، ان سے اللہ نے مغفرت اور اجر کا وعدہ کیا ہے۔ یہ ہیں صحابہ کرام، اور یہاں پہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے سورہ فتح جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ آگے سورہ حجرات ہے، تھوڑا سا ٹائم رہتا ہے، ہم سورہ حجرات کا تعارف حاصل کر لیتے ہیں اس کو شروع کرنے سے قبل۔
دیکھیں سورہ حجرات جو ہے مدنی صورت ہے اور اس کے اندر مختلف احکام دیے گئے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ معاشرتی آداب کی صورت ہے، معاشرتی آداب کی. اور اس میں یہ جو معاشرتی آداب ہیں یہ بھی محسوس ہوتا ہے اس کے مضامین سے کہ یہ کسی ایک وقت میں سارے آداب نازل نہیں ہوئے، ساری آیات اس کی کسی ایک وقت میں نازل نہیں ہوئی، مختلف آیات مختلف مواقع پہ نازل ہوتی رہی ہیں اور پھر ان سب کو اکٹھا کر کے یہ صورت بنا دی گئی ہے جس کا نام ہے سورۃ الحجرات. حجرات اس لیے کہتے ہیں، یہ حجرہ کی جمع ہے، حجرہ کی جمع حجرات نہیں ہے، حجرہ کی جمع ہوتی ہے حجر، حجر، اور حجر کی جمع حجرات ہے، یعنی جمع الجمع ہے. حجرات کا ذکر آیا اس کی یعنی آیت نمبر 4 کے اندر، اور اسی وجہ سے اس کا نام حجرات رکھا گیا. اور ان حجرات سے مراد وہ حجرے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے تھے. یہ 9 حجرے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ یہ مسجد نبوی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے یہ 9 حجرے تھے. اور عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کھجور کی ٹہنیوں کے سے بنے ہوئے تھے. اللہ اکبر. اور سیاہ ٹاٹ کے دروازے تھے، ان کے اوپر باہر کی طرف لگائے ہوتے تھے تاکہ پردہ جو ہے وہ نہ پڑے. اور یہ بالکل تقریباً ایک ہی سائز کے یہ حجرے تھے، یعنی ان کا چھوٹا سا صحن بھی آگے تھا، کوئی 10-12 فٹ کا صحن. کل چوڑائی جو ہے اس پورے حجرے کی وہ 10 سے 12 فٹ ہوتی تھی، اور اس 10 سے 12 فٹ چوڑائی کا ہی صحن ہوتا تھا. اور اس کے اندر جب کمرہ ہوتا تھا وہ تقریباً کوئی 12 سے 15 فٹ کا، 12 سے 15 فٹ کا لمبائی میں کمرہ، اور 10-12 فٹ، 12-15 سمجھ لیں، 12 بائی 15 کا کمرہ اور 10 بائی 10 کا یا 12 بائی 10 کا جو ہے وہ صحن. تو یہ ایک صحن اور کمرے کے اوپر مشتمل حجرہ ہوتا تھا. تو حجرہ عام طور پہ اس کو کہتے ہیں جس کے گرد 4 دیواری ہو. تو یہ 4 دیواری کر کے اس میں صحن اور کمرہ دونوں شامل کر کے حجرہ ہوتا تھا. تو اس طرح کے حجرے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے. تو یہ اس سورت کا نام حجرات وہاں سے ہے. اور ذکر اصل میں حجرات کا اس لیے آیا کہ بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے تھے اور انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے جو ازواج مطہرات کے حجرے تھے نا ان کے پیچھے سے آوازیں دینی شروع کر دی. اور آوازیں بھی ایسے دینی شروع کی، یا محمد یا محمد، اس طرح کی آوازیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو آوازیں دے رہے ہیں نا لا یعقلون، بے عقل لوگ ہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے آوازیں دینے والے، اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے والے بے عقل لوگ ہیں. اللہ اکبر. یوں اس صورت کے اندر اگرچہ معاشرتی آداب کا تذکرہ ہے اور کچھ احکام بھی ہیں، اور پھر جو اس کا مرکزی مضمون ہے یوں کہہ لیجئے کہ معاشرتی حقوق و آداب و احکام کے علاوہ یہاں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ منافقت سے بچتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مسلمانوں کے حقوق ادا کرو. آیت نمبر 1 جو ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اس میں بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ پہلی آیت کے اندر یہ یعنی اگر آپ مضامین کے اعتبار سے آیات کو تقسیم کریں تو پہلی آیت یہ الگ حصہ ہے اور اس کو اللہ کا حق قرار دیا ہے کہ یہ اللہ کا حق ہے. حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کے حق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کوئی فرق نہیں ہے حکم کے اعتبار سے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. لہٰذا پہلی آیت جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے اوپر مشتمل ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ آئینی اور دستوری شق ہے کہ اس کے یہ پوری یعنی جیسے کسی آئین کے سے پہلے جو ہے وہ سب سے پہلے ایک شق دے دی جاتی ہے جو سارے آئین کے اوپر حاوی ہوتی ہے، اس طرح سے یہ جو پہلی شق ہے یہ حاوی ہے ان تمام معاملات پر کہ اگر معاشرتی طور پر کسی کا بھی حق ہے تو سب سے پہلا حق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے آگے نہ بڑھو.
آیت نمبر 2 سے 5 تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق اور آداب رسالت کا تذکرہ ہے، اور آیت نمبر 6 سے 8 تک تیسرا حصہ اس میں خبر کی تحقیق کا حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے ساتھ جڑے رہنے کا سبق ہے۔ ایک تو خبر کی تحقیق کر لینی ہے اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ساتھ جڑے رہنا۔ آیت نمبر 9 سے 13 چوتھا حصہ ہے، اس میں معاشرتی آداب بتائے گئے ہیں اور باہمی طور پر جو اہل ایمان کا باہمی اخوت کو فروغ دینے کی بات کی گئی ہے۔ آیت نمبر 14 اور 15 پانچواں حصہ ہے، اس میں ایمان اور اسلام کا فرق بیان کیا گیا ہے، اور چھٹا حصہ آیت نمبر 16 سے 18 تک اس میں منافقین کو خالص ایمان اختیار کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ یہ ہے سورہ حجرات، اور اس میں ایک اور طرح سے بھی آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ امام رازی نے اس صورت میں اس صورت کے جو مضامین ہیں، امام رازی کہتے ہیں کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایمان والوں کو مکارم اخلاق کا سبق دیا گیا ہے اس صورت کے اندر، اور سبق دینے سے پہلے یا یہ سمجھ لیجئے کہ جو اخلاق سکھائے گئے ہیں اہل ایمان کو، ان کا تعلق 5 چیزوں سے ہے یا 5 جہتوں سے ہے، 5 قسموں سے ہے۔ پہلی جہت یا پہلی قسم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے تعلق۔ دوسرا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق۔ تیسرا ہے فاسق لوگوں سے تعلق۔ چوتھا ہے موجود اہل ایمان سے، اور پانچواں ہے غیر موجود اہل ایمان سے۔ اللہ اکبر۔ تو امام راضی کہتے ہیں یہ 5 قسمیں، جو 5 جہات ہیں نا، ہر جہت کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتا ہے۔ یعنی جب آپ اللہ کے ساتھ تعلق کی بات کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کا آغاز ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی بات ہوئی تو یا ایھا الذین آمنوا سے آغاز ہوا ہے۔ فاسقوں کا معاملہ ہوا تو یا ایھا الذین آمنوا کا بات ہوئی ہے۔ اہل ایمان موجود جو ہیں ان کا ذکر ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اور جو غیر موجود ہیں ان کے لیے بھی یا ایھا الذین آمنوا۔ تو یہ ہے سورہ حجرات۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل اور اللہ کی توفیق سے اس کو اگلے اتوار انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا